بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے آئلی نظام پر آج کل جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام میں وراثت کے معاملے میں عورت کی حق تلفی کی گئی، مرد کے مقابلے میں عورت کو نصف وراثت دی گئی۔ یہ اعتراض اسلام کی تعلیمات جو وراثت کی تقسیم کے تعلق سے دی گئی ہیں ان کی تفصیلات نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ دوسرے مذاہب اور تہذیبوں میں تو عورتوں کو وراثت سے محروم کیا گیا تھا، اسلام نے وراثت میں عورت کا حصہ لگایا۔ قرآن مجید میں صریح حکم دیا گیا ہے، سورہ النساء کی آیت ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، کہ ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس میں مردوں کا حصہ ہے، اسی طرح ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس میں عورتوں کا حصہ ہے، چاہے مال وراثت کم سے کم ہو یا زیادہ سے زیادہ ہو، اور یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اس آیت میں صراحت کر دی گئی ہے کہ مال وراثت چاہے کم ہو، چاہے جتنا کم ہو زیادہ ہو، لیکن ہر حال میں جس طرح اس میں مردوں کا حصہ ہے ٹھیک اسی طرح اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ غلط فہمی عام ہے کہ وراثت میں عورتوں کا حصہ مردوں کا نصف ہے۔ یہ بات اسلام کے مخالفین تو کہتے ہی ہیں، لیکن بہت سے مسلمانوں میں بھی یہ بات رائج ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا حصہ وراثت میں کم رکھا گیا ہے۔ حالانکہ اگر تقسیم وراثت کے بارے میں اسلام کے جو احکام ہیں ان کا اگر تفصیل سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ متعدد صورتیں ایسی ہیں جن میں عورت کو مرد کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے، متعدد صورتیں ایسی ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں کو برابر برابر ملتا ہے، اور گنتی کی چند صورتیں ایسی ہیں جن میں عورت کو مرد کے مقابلے میں نصف ملتا ہے۔ میں کچھ مثالیں اس وقت بیان کروں گا جس سے اس بات کی وضاحت ہوگی۔ مثال کے طور سے کسی شخص کا انتقال ہو، اس کے ورثہ میں اس کے ماں ہو، باپ ہو اور بیٹی ہو، تو ماں کو 1/6 یعنی 16.67 ملتا ہے، باپ کو 1/3 یعنی 33.3 ملتا ہے، جبکہ بیٹی کو نصف یعنی 50% ملتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے باپ جو مرد ہے اس کے مقابلے میں بیٹی جو عورت ہے اس کو زیادہ ملا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص کے ورثہ میں ماں، باپ، بیوی اور 2 بیٹے ہوں تو ماں باپ دونوں کو 1/6 ملتا ہے، بیوی کو 1/8 ملتا ہے، اور باقی تقریباً 54% جو ہے وہ 2 بیٹوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔
دوسری صورت میں اگر دو بیٹوں کی جگہ دو بیٹیاں ہوں، یعنی ماں باپ بیوی اور دو بیٹیاں ہوں، تو ماں باپ کو الگ الگ چھٹا حصہ ملے گا، بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور دو بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملے گا، جبکہ دو بیٹوں ہونے کی صورت میں ان کو جو باقی 54% جو بچا تھا وہ ملا تھا، جبکہ دو بیٹیاں ہونے کی صورت میں ان کو دو بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ ملے گا۔ تیسری صورت ہے کسی شخص کے ورثہ میں ماں باپ شوہر اور دو بیٹے ہوں، تو ماں اور باپ دونوں کو الگ الگ چھٹا حصہ ملے گا، شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا، اور باقی جو تقریباً 41% ہوگا وہ دونوں بیٹوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔ لیکن اگر اس کا یہ ہو کہ دو بیٹوں کی جگہ دو بیٹیاں ہوں، تو دو بیٹیوں کا حصہ 2/3 ہوتا ہے، تو ماں باپ اور شوہر کو کے ساتھ جو ان کے حصے ہیں وہ دینے کے بعد بیٹیوں کا حصہ 2/3 ہوگا، جو دو بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ورثہ میں ماں باپ اور شوہر کے ساتھ ایک بیٹا ہو، تو ماں باپ کا الگ الگ چھٹا حصہ، شوہر کا 1/4 حصہ، اور باقی جو 41.6 جو فیصد ہے وہ ایک بیٹے کو اسبا ہونے کی حیثیت سے ملے گا۔ لیکن اگر ماں باپ اور شوہر کے ساتھ ایک بیٹی ہو، تو ایک بیٹی کا حصہ شریعت نے نصف یعنی 50% قرار دیا۔ یہ جو میں نے 4 مثالیں دی ہیں، ان میں عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تقسیم وراثت کی متعدد صورتیں ہیں جن میں مردوں اور عورتوں کو برابر برابر ملتا ہے، جنس کی وجہ سے ان کے درمیان کمی اور زیادتی نہیں کی گئی۔ مثال کے طور سے اگر کسی شخص کا انتقال ہو، اس کے ماں باپ اور بیٹا ہو، تو ماں اور باپ دونوں کو برابر برابر 1/6 حصہ ملتا ہے، اور باقی اسبا ہونے کی وجہ سے بیٹے کو مل جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں ماں اور باپ دونوں کے درمیان جنس کے فرق کی وجہ سے ان کو وراثت میں حصے میں فرق کمی زیادتی نہیں کی گئی۔ دوسری مثال ہے کہ اگر کسی شخص کے اخیافی بھائی اور اخیافی بہن ہو، اخیافی کا مطلب ہوتا ہے وہ لڑکا لڑکی جن کی ماں ایک ہوں، باپ الگ الگ ہوں، تو اگر کسی شخص کا انتقال ہو، اس کے اخیافی بھائی اور اخیافی بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو بھی چھٹا حصہ ملتا ہے، کبھی زیادتی اس میں نہیں کی جاتی۔ تیسری مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے 2 اخیافی بھائی ہوں یا 2 اخیافی بہنیں ہوں، تو سب 1/3 حصے میں یعنی 33.3 میں سب برابر کے حصے دار ہوتے ہیں۔ ایک مثال اور یہ فرض کر سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو، اس کا عورت کا انتقال ہو، اس کا شوہر ہو اور بھائی بھی ہو،
تو عورت کی کل پراپرٹی کے 2 حصے کیے جائیں گے، 50% حصہ شوہر کو ملے گا اور 50% حصہ بھائی کو ملے گا۔ اور اسی طرح اگر عورت کے ورثہ میں شوہر ہو اور بہن ہو تو بھی برابر برابر اس کی پراپرٹی تقسیم ہوگی، شوہر کو بھی نصف ملے گا اور بہن کو بھی نصف ملے گا۔ تو گویا کہ اس میں بھی بہن اور بھائی میں فرق نہیں کیا گیا ہے، شوہر اور بھائی کے درمیان جس طرح اس کی نصف پراپرٹی تقسیم ہوگی، اسی طرح شوہر اور بہن کے درمیان بھی نصف پراپرٹی تقسیم ہوگی۔ صرف چند صورتیں ایسی ہیں جن میں شریعت نے کہا ہے کہ عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں نصف ہوگا۔ مثال کے طور سے کسی شخص کا انتقال ہو اور اس کے صرف ماں اور باپ زندہ ہوں تو ماں کا حصہ 1/3 ہوگا اور 2/3 حصہ باپ کو ملے گا۔ اسی طرح اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو بیوی کا حصہ 8واں ہوگا اور شوہر کا حصہ 1/4 ہوگا۔ لیکن اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کا حصہ 1/4 ہوگا اور شوہر کا حصہ نصف ہوگا۔ گویا کہ اس صورت میں عورت کے مقابلے میں مرد کو 2 گنا ملے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو اور اس کے بیٹی اور بیٹا ہو، چاہے ایک بیٹی ایک بیٹا ہو یا ایک سے زائد بیٹے اور بیٹیاں ہوں، تو اس میں شریعت نے ایک اصول دیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی کہ عورت کو، لڑکی کو مرد کے مقابلے میں، لڑکے کے مقابلے میں نصف ملے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر بھائی بہن ہوں کسی مرنے والے کے تو ان کے درمیان بھی 2-1 کے تناسب ہی سے تقسیم ہوگا۔ اس تفصیل سے واضح ہوا کہ وراثت کی تقسیم میں متعدد صورتیں ایسی ہیں جن میں عورت کو مرد کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے، متعدد صورتیں ایسی ہیں جن میں مرد عورت لڑکا لڑکی دونوں کو برابر ملتا ہے، اور صرف چند صورتیں ایسی ہیں جن میں کہ لڑکی کو لڑکے کے مقابلے میں، عورت کو مرد کے مقابلے میں نصف ملتا ہے۔ ان چند صورتوں میں شریعت نے فرق کیوں کیا ہے، یہ بات بھی واضح کر دینی مناسب معلوم ہوتی ہے۔ پہلا، یہ فرق کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں کفالت کی ذمہ داری مرد پر عائد کی گئی۔ مرد کو اپنے زیر کفالت لوگوں پر خرچ کرنا ہوتا ہے، اس لیے مرد کو عورت کے مقابلے میں زیادہ دیا گیا ہے۔ ان صورتوں میں عورت کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس کے پاس محفوظ رہتا ہے، اس کو خرچ کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ایک عورت کو جو کچھ ملا ہے، چاہے اس کی اولاد ہو، شوہر ہو، لیکن عورت کو ان پر نہیں خرچ کرنا ہے۔ لیکن ایک مرد کو جو کچھ ملا ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اس کے ساتھ ماں باپ بھی ہیں، تو مرد کو جو کچھ ملا ہے اس کو اپنے زیر کفالت لوگوں پر خرچ کرنا ہے۔ وراثت کے حصوں کی جو یہ تفاوت ہے، اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ کفالت کی ذمہ داری شریعت نے مرد پر ڈالی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ درجہ قرابت، جو رشتہ دار جتنا زیادہ قریب ہے شریعت نے اس کا حصہ زیادہ متعین کیا ہے، جو رشتہ دار دور ہے اس کا حصہ شریعت نے کم
مقرر کیا ہے، اس میں جنس کی بنیاد پر فرق نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مرنے والے سے کس کا رشتہ قریب ہے، کس کا رشتہ دور ہے، اس کی رعایت کی گئی۔ اسی طرح ایک فرق یہ کیا گیا ہے کہ نئی نسل کو ترجیح دی گئی۔ جو ورثہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں ان کا حصہ کم کر دیا گیا ہے، اور جو نئی نسل ہے جو دنیا میں ابھی آئی ہے، کچھ ہی عرصہ انہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کا حصہ زیادہ مقرر کیا گیا ہے۔ یہ جو اسلام کی وراثت کی تعلیمات پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ مسلم سماج میں تقسیم وراثت کا رواج نہیں ہے۔ عام طور سے عورتوں کو، لڑکیوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے، ان کا حصہ نہیں لگایا جاتا ہے۔ اس کے لیے مختلف عذرات بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی کے موقع پر ان کو بہت کچھ جہیز میں دیا جا چکا ہے، اس لیے اب وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اسلامی شریعت میں وراثت کی تقسیم کا حکم دیا گیا ہے، اس میں لڑکوں، لڑکیوں، مردوں، عورتوں سب کا حصہ لگایا گیا ہے۔ اگر لڑکیوں کو جہیز دیا گیا ہے تو اس سے وراثت میں ان کا حصہ ختم نہیں ہو جاتا، تو ہمیں اسلامی شریعت کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان پر صحیح طریقے سے عمل کریں تو یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، صفا آن لائن کی کوششیں دراصل دینی تعلیمات کو ڈیجیٹل دور میں بہتر انداز میں پیش کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، متعلقین کو فارورڈ کریں۔ یہ ایک دینی تحریک ہے، اس میں آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔